وفات کے 12 برس بعد انہوں نے خواب میں دیکھا. کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا اور میں نے پوچھا کہ عمر کیا حال ہے؟ پسینے پسینے اور انتہائی جو ہے تھکاوٹ کے آثار تھے، اور پسینہ پوچھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے اپنے ان 12 برسوں کا حساب جو ہمیں لوگوں پر جو ہے حاکم بنا دیا گیا اس سے رستگاری ہوئی ہے، ابھی اپنے اعمال باقی. دنیا کے لیے نہیں جیے، آخرت کے لیے جیے. حضرت ابوبکر صدیق 60,000 کی آبادی میں چیف جسٹس تھے، معمولی آدمی تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے، مقدمات کے. وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے غالباً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لاؤ اللہ کے راستے، اسباب چاہیے، مال چاہیے، انفاق کرو. گھر پہ جھاڑو پھیر کے آ گئے. ایک تہبند اور ایک چادر تھی، چادر میں بھی ببول کے کانٹے لگے. حضور کے پاس پہنچے کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا کہ اقبال نے جو کہا کہ بلبل کے لیے کانٹا اور مالی کے لیے پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول. ایک چادر سے تہبند اور ایک چادر انسلی تھی، اس کو وہ جس طرح وہ سیفٹی پنے لگاتے ہیں آج کل خواتین نکاح وغیرہ کرنے کے لیے، بکسوئے وہ اس وقت ہوتے نہیں تھے، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے. ابھی گفتگو جاری تھی، ادھر سے جبرائیل بھی آئے اسی لفاف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل خیر ہے؟ کہنے لگے حضور آج عالم بالا کے سارے ملائکہ کی لفاف ہم نے ابو بکر کے ساتھ جو ہے یکجہتی کی، اور حضور آپ کو آپ کے رب نے سلام کہا، اور حضور آپ کے رب نے ابو بکر کو سلام کہا، اور حضور آپ کے رب نے کہا ہے کہ اپنے دوست سے پوچھئے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو، حل انت راض عنی. جب جبرائیل نے یہ کہا کہ اپنے دوست سے پوچھئے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو، تو ابو بکر رو پڑے. تھوڑے سے سمجھے تو کہتے ہیں کہ ہاں میں راضی، انا راض عن ربی. اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے رب سے بھی پوچھئے کہ میں تو راضی ہوں، اسے کوئی شکوہ تو نہیں. تو پھر دوبارہ وہی بات دہرائی جبرائیل نے، انا راض عنک انت راض، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تجھ سے راضی ہوئی ہوں، ابو بکر تو رنجیدہ تو نہیں ہے. یہ ہے وہ سب کچھ کس کے لیے کھپایا؟ خیر وہ تو رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہم تو بہت دور اور فتنوں اور آزمائشوں کے وقت میں بیٹھے ہیں، لیکن اپنی عاقبت کے لیے وقت تو لگا سکتے ہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. اور اس کام کو کرنا ایمان کا تقاضا ہے. یہ ان سب لوگوں کے کرنے کا کام ہے جو توحید اور رسالت کے دعوے دار ہیں. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اس نے اپنے لیے پسند کیا اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اس کو مادی پیمانوں پہ، یہ حیوانی سطح پہ نہ تولا کرے کہ آج کھانا اچھا بنا ہے، چلو آؤ بھائی آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو، ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک یہ ہے آپ نے اپنے لیے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقام رضا جنت میں جائیں، تو کیا میں نے اشتیاق کے لیے سوچا، پسند کیا، سجاد کے لیے پسند کیا، سجاد نے اپنے دوستوں کے لیے پسند کیا، اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کیا، اشخاص نے آپ دوستیوں کی بنیاد یہ رکھی، تو تب ایمان کامل ہوگا نا، ایسے تو نہیں. آپ
چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اللہ کی رضا آپ کو حاصل، نو وے، آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ دوسروں کے لیے یہ خواہش نہ پالیں، اور یہ آپ خواہش پال نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنا ڈیٹا شیئر نہ کریں ان کے ساتھ کہ میرے ذہن میں ہے کیا، مسئلہ کیا ہے، کیا پریشانی ہے میری، میں کیا چاہتا ہوں، تجھے کدھر لگانا چاہتا ہوں، تجھے ایکسپلائٹ کر کے تجھ سے کون سا میں اپنے دنیا کا کام کروں، نہیں بھائی، میری اور تیری آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہم تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کہاں ہم کتنا عرصہ عملی زندگی میں جو لوگ ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کب اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کے سامنے کی، صبح میں شام میں کبھی بیٹھے گفتگو ہوئی اس موضوع پہ؟ نہیں۔ تو گھر میں ہم ایمان کی نفی کر رہے ہیں اپنے من سے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ہم نے بزنس جما لیے ہیں، ہماری ملازمتیں اچھی، جابز اچھی ہیں، ہمارے بچے ویل جو ہے اسٹیبلش ہیں، سیٹلڈ ہیں، ہماری اگلی 2 نسلوں کے لیے سب کچھ ہے۔ دنیا کی سب ٹھاٹھ درا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا، جب لات اٹھے گا بنجارا، سب کچھ ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا۔ اصل کافر تو یہ، اصل کفر تو ان کا ہے جن کے پاس یہ چیز، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کے بھی انکاری۔ یہ لاکھ کے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی ایمان نہیں، یہ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ سب کچھ۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو دنیا میں اسلام کو بالادست کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے جو ہے رفقائے کار کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتے، جو شارٹ کٹ مارتے ہیں، اسلام کے درد میں ایسے ایسے مروڑ اٹھتے ہیں، کنجروں کو ساتھ ملا دیتے، سمجھوتے کرتے ہیں، قدم قدم پہ جناب والا وہ بکتے ہیں اور خریدتے ہیں لوگ۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایمان میں ضعف ہے، اللہ پر ایمان ہے نہیں ہے، آخرت پر ایمان کمزور ہے، اس لیے دنیا کے لیے یہ یقینی ہے، اس لیے اس کے لیے محنت ہے، وہ وہم اور خیال ہے، اس لیے اس کے لیے محنت ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ہرگز روز قیامت ان کے لیے ترازو نہیں لگائیں گے، قائم نہیں کریں گے۔ ترازو لگے گے، ترازو کس کے لیے لگے گا؟ جس کے پاس کچھ ملے جلے اعمال ہوں گے، کچھ کوتاہیاں بھی ہوں گی، کچھ نیکیاں بھی، اس کے لیے ترازو لگے گا اتمام حجت کے لیے، یہ تیرا عمل ہے، یا دوسروں پر اتمام حجت کے لیے کہ یہ دیکھو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی یہ کامیاب ہے اور تم ناکام۔ ایسے لوگوں کے لیے ترازو نہیں لگے، یہ تو باروں بار جناب۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، وہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بما کفروا، بسبب اس کفر کے، حق کو چھپانے کے، حق کا انکار کرنے کے، واتخذوا، اور بسبب اس ٹھہرانے کے، آیاتی، میری آیات کو، ورسولی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق۔ یعنی ہم اگر ذرا سا پیچھے مڑ کے دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ ٹٹولے تھے، چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے جو ہے برگزیدہ بندوں میں بھی ٹاپ پہ، آپ ان کی امت میں دیکھتے ہیں، حضرت علی کو دیکھتے ہیں، حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کیا حضرت علی ظالم تھے کہ اماں چکی پیستی رہتی تھی، ہاتھوں پہ چالے ہی پڑے؟ کیا حضرت علی لاپرواہ تھے کہ پانی لا لا کے ان کے نیل پڑے ہوئے تھے؟ گارد دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، وقت نہیں ملتا تھا، حضور کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور دنیا سے اٹھے ہیں تو کیا چھوڑ دیں؟ کچھ بھی۔ تو یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بسبب اس حق کے انکار کے، حق کے جو ہے وہ چھپانے کے، اور بسبب
ہماری آیات اور رسولوں کو ٹھٹھے اور مذاق کا محور بنانے. کہتے ہیں نا لوگ وہ حضور تو ویسے ہی بس پیٹ تھا ہی نہیں، ایسے لامتی طور پہ کھا لیتے تھے تاکہ لوگ بھی کچھ کھائیں. میں تیرے شور و بدر کے باپ کے ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے تو تیری روایتوں اور حقائقوں نے مزہ دیا. ٹھنڈے ٹھنڈے لفظ. اب ایک دوسرا رخ ہے، ایک یہ کردار ہے جس کی کل باغ دوڑ کوشش سائی جدوجہد دوستیاں دشمنیاں کس کے لیے ہیں؟ دنیا کی زندگی. اب اسی کا تقابلی جائزہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم ہیں ان کے لیے. یہ یقینی بات اس لیے ماضی میں کی جاتی کہ ہیں، اللہ نے پیار کر کے رکھے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ایسے نیک بندوں کے بارے میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندوں میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، کیا کیا میں نے ان کے لیے جو ہے استقبال اور ان کی جو ہے خدمت کے لیے سامان جمع کیا. کوئی نہیں جانتا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ان کا ایمان ان کے عمل کا حصہ بن چکا تھا. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہیں گھنی چھاؤں والے باغات، مہمانداری، پہلا ویلکم وہاں ہوگا. خالدین فیہا، رہے اس میں ہمیشہ. یعنی وہ جہاں پہلے مرحلے میں پہنچیں گے وہ بھی ایسا جو ہے رونق کا مقام ہوگا، چاہیں گے کہ ہمیشہ ادھر ہی رہیں. حالانکہ اس کے پیچھے اور جو ہے مزید ان کے لیے بہتر سے بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عنایتیں اور آسائشیں اور سہولتیں اور رحمتیں. خالدین فیہا، رہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. لا یبغون عنہا حولا، اس سے کبھی نکلنا نہ چاہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو جائیں سمندر، مدادن، کیا چیز؟ سیاہی، روشنائی، انک، لکھ کلمات ربی، یہ اصل میں ایک مخصوص ہے، لکھ کتابت کلمات ربی، لام کے بعد کتابت، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائے. لنفد البحر، ختم ہو جائیں سمندر، خشک ہو جائیں. قبل ان تنفد، اس سے پہلے کہ ختم ہو کلمات اور ربی، میرے رب کے کلمات، اس کی صفات. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں یہ جتنے سمندر ختم ہوئے ان جیسے اور مزید. اس میں اشارہ کیا ہے کہ تمہارے لیے صرف وہ تسبیح و تقدیس ہی تمہارا کام نہیں ہے، یہ تو فرشتے بھی کر رہے تھے. تمہیں تو ہم نے زمین میں بھیجا ہے اپنا نائب بنا کر. تمہاری تسبیح و تقدیس کیا ہے کہ اللہ کے دین پر خود کھڑے ہو جاؤ اور اس دین کو معاشرے کے اندر کھڑا کرنے کے لیے کھپ جاؤ. وہاں ذلّ سعیہم فی الحیات الدنیا، تو یہاں ذلّ سعیہم فی سبیل اللہ، کل کی کل محنت اور کوشش ادھر کھپ جائے. قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یہ کیوں کہلوایا؟ اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے وس و بار ہے یہ کام؟ میرے بیوی بچے نہیں تھے، مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، میں تھکتا نہیں تھا، میری کوئی پسند و ناپسند نہیں تھی. میں تمہاری طرح کے جذبات رکھنے والا ہوں، تم میں سے ہوں. یہ جو تم نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا لی ہیں، میں اپنے پاؤں میں بھی ڈال سکتا تھا، نہیں ڈالی.
اس لیے کہ میرے رب کی رضا یہ نہیں، ہم تو اس کے نائب ہیں، خلفاء ہیں، ہم اس کے نمائندے ہیں اس زمین پر۔ تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تو تمہاری طرح کا انسان تو ہوں، میری طرف وہی یہ کیا گیا ہے، وہی کیا جاتا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود یکتا معبود ہے۔ تم نے کیا یہ جو ہے معبودوں کی پوری فوج کھڑی کی ہوئی ہے، کبھی برادری کے آگے سر نہ گوں، کبھی حکومت کے آگے سر نہ گوں، کبھی رسومات کے آگے سر نہ گوں، کبھی محبتوں کے آگے، کبھی جبر کے آگے، پولیس کے آگے، کبھی دل کے ہاتھوں مجبور، کبھی نظام کے ہاتھوں مجبور۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو یکتا معبود ہے۔ الہ کہتے ہیں اس کو ہے جس کی طرف بے ساختہ انسان کی، یعنی بندہ مومن کے قدم اٹھتے چلے جاتے، اس پہ خوشی آئے پھر بھی الحمدللہ، اس پہ آزمائشیں آئیں ان للہ توجہ رب کی طرف جائے گی۔ وہ اونٹ کے اس بچے کو بھی یا بکری کے بچے کو بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کا الہ کیا ہوتا ہے، اس کی ماں۔ ٹوکری اٹھائیں کدھر بھاگے گا؟ ماں کی طرف۔ کیوں؟ اس کی پناہ گاہ، اس کی ضرورتیں وہاں جڑی ہیں۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ ہماری ضرورتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہیں، دنیا کی اور آخرت کی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمان میں۔ تو الہ اگر ہم واقعی اس کو مانتے ہیں تو پریشانی میں اور خوشی میں فوراً کہتے ہیں نا، الہ وہ ہے کہ انتہائی خوشی کے وقت جو آپ کو یاد آ جائے، آپ اس کے احسان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، یا انتہائی مایوسی اور تکلیف کی کیفیت میں آپ اس کے علاوہ کوئی اور آسرا نہ سمجھے کسی کو، وہ آپ کا الہ ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ تم نے اپنی جان کتنے جو ہے وہ جگہوں پہ بانٹی ہوئی ہے، یہ کتنے الہ بنا لیے، تمہارا الہ تو ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید کا یقین رکھتا ہے، اوپر بھی آ گیا تھا نا، کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا۔ ویسے اللہ کی آیات میں سے بڑی آیات کون سی ہے؟ رسول بھی تو اللہ کی آیات ہے، قرآن مجید کی آیات بھی اللہ کی آیات ہے، یہ دنیا بھی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، یہ میرا من بھی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، روادار ہو، اسے امید اور یقین ہو کہ میری ملاقات ہونی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ عمل کرے، نتھرا ہوا عمل، اس کا عمل اچھا ہو، پتہ تو چلے کہ یہ جزا و سزا پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کو پختہ یقین ہے۔ ایک عمل سدھارے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور رب کی بندگی میں شریک سے مراد کیا ہے؟ کہ جو ٹائم میرے رب کی پکار کا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، بس کہیں اور نہیں جانا۔ اگر اسی وقت میں اللہ کی طرف نہیں گیا تو میں نے کسی نہ کسی کی بندگی کی، ادھر سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے النوم خیر من الصلاۃ، اب بندہ پھنس گیا ٹام اینڈ جیری کی طرح، ایک طرف دودھ ملائی اور ایک طرف سے کیا ہے
چوئی آئی، کس کو چھوڑوں کس کو کھاؤں؟ بندے کے پاس کہ یہ زندگی میں فیصلہ کن موڑ قدم قدم پہ آتے، وہاں اللہ کی پکار پہ چلا گیا تو اللہ کی وحدانیت پر یہ اس کا ایمان ہے، دائیں بائیں ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور محبتیں اللہ کی محبت پر غالب آ گئی۔ یہ ہے وہ مقام آخری رکوع جو ہم نے پڑھا۔ تو آخری آیت کا حاصل کیا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان آئے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کی جوابدہی کرنی ہے۔ اور کامیابی کس میں ہے کہ ہم دنیا میں رہیں جئیں آخرت کے لیے، آخرت پر ایمان جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا سدھرتا چلا جائے گا، وہاں جتنا ذوق بڑھتا چلا جائے گا اس ایمان میں کمزوری بڑھتی چلی جائے گی، عمل میں کمزوری بڑھتی جائے گی۔ یہ دلائل ہیں ہمارے اپنی ذات کے حوالے سے۔ اب اس کشمکش اور اس کامیابی اور ناکامی کی یہ جو لڑائی ہے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صبح و شام اللہ کی کتاب کے ساتھ بیٹھے، تذکیر اور موعظت حاصل کرتا رہے، اور یہاں سے جو اس کو چارج ملے اس چارج کو اللہ کے راستے میں کنزیوم کرے، خود اللہ کا بندہ بننے میں، لوگوں تک دعوت بندگی پہنچانے میں، اور مل جل کر نظام بندگی قائم کرنے کی کوشش میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ۔ اب آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے اس حوالے سے؟